صحیح مسلم کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے گا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ، جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر پایا جائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے بندہ مرد ہو عورت ہو، اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے گا۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے۔ کہ آدمی چھوٹا عالم ہے، میں اس کی زبان سے کیوں حدیث سنوں؟ میں حق کا انکار کرے، معلوم ہے کہ قرآن حدیث میں ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں مانیں۔ تکبر اس کو بولتے ہیں۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر۔ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی بڑی مشہور آیت کریمہ آیت نمبر 34-30 پہ 4 پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو اس واقعے کو، اس منظر کو، جب کہ اللہ نے کہا، ہم نے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر اختیار کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین، تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس یہ جن میں سے تھا، جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کان من الجن، لیکن یہ چونکہ بہت نیکار انسان تھا، بہت اللہ والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اعزازاً فرشتوں کے زمرے میں رکھا۔ تو جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو یہ بھی اس حکم میں، حکم الہی میں وہ شامل ہو گیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ کہا کہ میں آدم سے بڑا ہوں، مجھے آگ سے آپ پیدا کیے ہیں، میں آگ اونچی ہوتی ہے، زمین نیچے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ کل کا انسان، آج کا انسان، میں سجدہ کروں؟ تکبر کیا، حسد کیا۔ دنیا انسانیت میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ ہے حسد اور تکبر۔ تکبر بہت بری صفت ہے۔ شیطان کو شیطان بنایا تکبر نے، ابلیس کو ابلیس بنایا اس کے تکبر نے۔ اس لیے آج کا موضوع الحمدللہ اللہ رب العالمین فضل کرم سے یہی تکبر اور اس کی تباہ کاریاں، کہ اس کی کیا کیا ہلاکتیں ہیں قرآن حدیث میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، پرداش خواتین اسلام، لفظ تکبر جو ہے یہ کبر سے ہے۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ بڑائی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسماء صفات ہیں، ان اسماء صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ المتکبر، بڑائی والا۔ بڑائی، بزرگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، خاص اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی بزرگی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے، اللہ کے لیے ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی ایک حدیث قدسی ہے، پیارے نہیں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی اور کبریائی جو ہے میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت اور بلندی میرا تہبند ہے، میرا ازار ہے۔ فمن نازعنی واحد منہما، تو اس کائنات میں جو شخص بھی ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے، قذفت فی النار، اسے جہنم میں ڈال دوں گا میں۔ پتا چلا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ جو شخص بھی تکبر کرتا ہے، جو شخص بھی اتراتا ہے، جو شخص بھی گھمنڈ اور غرور کرتا ہے،
گویا کہ وہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کی صفت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، خود اپنے آپ بڑا سمجھے، لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اہل علم نے تکبر کی 3 اقسام کیے ہیں، بڑے توجہ سنیے آپ۔ تکبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ پر تکبر کرے، انسان تو کرے انسان پر، لیکن یہ کیا ہے کہ اللہ پر تکبر کرے، جیسے فرعون اور نمرود نے کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا جانا، نہ صرف یہ کہ جانا بلکہ اللہ کی باتوں کو ٹھکرا دیا، نتیجہ میں دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت برباد ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول پر تکبر کرنا، جیسے کہ کفار مشرکین کرتے تھے، آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پر تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی سے بڑھ کر جاننا، نبی کے کچھ معلوم نہیں، نبی کو نعوذ باللہ کچھ معلوم نہیں، اور نبی کی باتوں کو انکار کر دینا۔ ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم کی، بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بھائی کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے کہا ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو طاقت نہ رکھے، اتنا ہی جملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو طاقت نہ رکھے۔ کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں، لا یمنعہ الا الکبر، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے صرف اور صرف اس کی تکبر نے اس کو روکا، یعنی تکبر کی بنا پر نبی کی بات نہیں مانا۔ یہ کون ہوتا ہے جی میں سیدھے ہاتھ سے کہوں بائیں ہاتھ سے، لوگ آج کہہ رہے ہیں یہ کون ہوتا ہے حدیث بولنے والا جی، یہ کون ہوتا ہے ہم سے بات کرنے والا جی، یہ اس نے دکھایا، تکبر کیا، اکڑ کیا۔ سزا کیا ملی؟ آخرت میں ملنے کا جو عذاب ہے اسی وقت، حدیث کے الفاظ ہیں پھر زندگی بھر اس کا سیدھا ہاتھ منہ تک گیا نہیں، ہاتھ شل ہو گیا۔ نبی پر تکبر، حدیث آ گئی نہیں مانا، تکبر انا کی بنا پر، سزا کیا؟ اس کی دنیا برباد ہو گئی، ہاتھ گیا جس ہاتھ پر تکبر کیا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ رسول پر تکبر۔ نمبر 3، اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا، اس سے ہمارا پاک نہیں ہے۔ سب سے بڑی آج کی جو گناہ ہے یہ ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندوں پر تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو فلاں بندے سے اپنے آپ کو بڑا جاننا، بڑا جانتے ہوئے دوسرے کو حقیر جاننا۔ چنانچہ دیکھیں گے بعض لوگ رنگ و نسل اور خاندان کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ مال و دولت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے جاؤ منصب اور عہدے کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ علم اور بصیرت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ خطابت کے میدان پر خطیب اچھا بول رہا ہے تو تکبر کر رہے ہیں، بعض لوگ قرات اچھی ہے تو تکبر کر رہے ہیں۔ الغرض تکبر کی جو بھی وجہ ہو، جو بھی ریزن ہو، سب کے سب برا ہے اور اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ تکبر کا انجام کیا ہے، تکبر کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی روشنی میں ایک حدیث سماعت فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بڑی ایک ورڈ کو دھیان سے توجہ سنیں آپ، کیونکہ خطبہ جمعہ ایک معمولی جمعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی عید ہے اور یہ خطبہ ایک ہفتے تک ایک پیغام رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے گا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث کے الفاظ ملا لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ پیارے نے فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں
رائے کے دانے کے برابر تکبر پایا جائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے بندہ مرد ہو عورت ہو اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے حدیث کے اس ٹکڑے پر ذرا غور کریں، میں بھی اور آپ بھی ذرا ٹھہر کر فکر کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آخر کوئی معمولی بات، تکبر کوئی معمولی بات نہیں۔ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا، کس بنا پر؟ بے نمازی تھا، چوری تھا، زکات نہیں دیتا تھا، حج نہیں کرتا تھا، کیا گناہ ہے اس کی، جرم کیا ہے؟ زنا پر، وہ تو ہوگا کس بنا پر؟ ذرہ برابر تکبر کی بنا پر۔ بھائی اللہ کا بنایا ہوا سب، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو بیمار کیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، کسی کی آنکھ ہے کسی کا نہیں ہے، کسی کا پیر ہے کسی کا نہیں ہے، کسی نے کسی کو دولت دی کسی کو نہیں دیا ہے، یہ اللہ کی امتحان ہے، آزمائش میں ہمر سب ہمیں۔ لیکن آدمی کیا ہے؟ نہیں، میرے پاس طاقت ہے۔ طاقت ہے کب تک؟ جب تک موت نہیں ہے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں بیمار ہیں، ابھی جا کے معلوم ہے تکبر کیا چیز ہے، تکبر ختم۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا ہمارے ادھر کا، ایک شخص ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے زمین کو ہڑپ لیا، طاقت تھی بھائی، میرے پاس بچے ہیں، کیا بھی ہو مار دوں گا تجھے، طاقت۔ اب وہ بیچارہ مرنے لگا، جس کی زمین ہڑپا تھا وہ موت کے بالکل لاسٹ اسٹیج پر ہے۔ اب اس کو لگا کہ میرا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، اس کو لگا کہ اگر معافی مانگ لوں تو آخرت میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ چنانچہ بھائی سے معافی مانگنے گیا کہ میرے بھائی آپ کی جو زمین تھی آپ زمین لے لو، پہلے کہ اس سے زیادہ لے لو، لیکن مجھے معاف کر دو میرے بھائی، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب مجھے میری زندگی بھر تم نے ستایا، زمین ہڑپ لی، آج مرنے کے بعد معافی مانگتا، میں معاف نہیں کروں گا۔ بغیر معافی ہوئے وہ آدمی چلا گیا دنیا سے، معافی نہیں ملی اسے۔ طاقت، تکبر، کبر بہت بری صفت ہے۔ آج کتنے لوگ کا مال لوٹتے ہیں، کتنوں کو ہم مارتے ہیں، کتنوں کو ہم ذلیل کرتے ہیں، کتنے کو ہم ذلیل و رسوا کرتے ہیں، کس بنا پر؟ میں مالدار ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس منصب ہے، میں جو چاہوں کچھ لو مارو۔ نہیں، یہاں کر لو گے، اگر کب ختم ہوگی قبر میں۔ یہ جسم، زمین کھانے کے لیے تیار ہے جسم کو، یہ میرا جسم، آپ کا جسم زمین کی غذا ہے، وہ کھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر بھی، بھائی زیادہ نہیں، ذرہ برابر، رائے کے دانے کے برابر بھی کبر اگر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، اکڑ ہوگی، جنت میں جائے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہم اور آپ حدیث سنتے ہیں نا، صحیح سے نہیں سنتے ہیں، صحابی کھڑے ہوئے سیریسلی، اللہ کے نبی ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے بھی اچھے ہوں، اچھا دکھے ہو۔ اللہ کے نبی کیا بھی یہ بھی تکبر ہے کیا؟ قارئین فرماتے ہیں اللہ کے بندے یہ تکبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ بے شک اللہ خوبصورت ہے، بے شک اللہ انتہائی خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے۔ اس کی بات سے میں سنوں گا بھائی، یہ آج کا آدمی چھوٹا عالم ہے، میں اس کی زبان سے کیوں حدیث سنوں؟ میں حق کا انکار کرے، معلوم ہے کہ قرآن حدیث میں ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں مانے۔ تکبر اس کو بولتے ہیں، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، تکبر کی واضح تعلیم ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ دیکھیں آپ، تکبر بہت بری صفت ہے۔ زندگی میں سب کچھ کرو، تکبر مت کرو۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کوئی کسی پر تکبر نہ کرے، ورنہ ان کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اس کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، دنیا بھی سنورے گی، آخرت سنورے گی۔ میرے محترم بھائیوں، آج تکبر جو پایا جاتا ہے ان کی بہت سارے شکلیں اور صورتیں، 3 شکلیں بیان کر بات ختم کروں انشاءاللہ۔ تکبر کی
پہلی شک اور صورت تاکہ بات واضح ہو، آج کے خطبے کا پیغام یہی ہے کہ میں اور آپ زندگی میں تکبر نہیں کرنا ہے، تاکہ تکبر کی بارے میں سنیں تکبر کتنی بری صفت ہے۔ تکبر کی پہلی صفت اور شکل یہ ہے کہ آدمی زمین پر اکڑ کر چلے، زمین پر فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے لوگوں سے منہ نہ پھیرو، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، سلام کرو، حال چل پوچھو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر اترا کر نہ چلو، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے لوگوں زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا اور نہ ہی پہاڑوں کی بلند تک پہنچ سکتا ہے، تو اکڑ کس بات کی؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسی آیت کی روشنی میں کہ جو شخص بھی دنیا میں زمین پر اکڑ کر چلا اور فخر تکبر کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ قارون کے بارے میں نام سنے ہوں گے آپ، قرآن میں بار بار سنے ہوں گے۔ قارون جس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھی کہ ایک فوج، بڑی فوج اٹھانے کی مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے، ایک مرتبہ فخر و غرور کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے زمین سے چل رہا تھا۔ اللہ نے کیا قرآن میں پڑھی آپ، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ مال سمیت، خزانہ سمیت زندہ زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا چلا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسری حدیث میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تکبر کرتے ہوئے اکڑ کر چلتا ہے، زمین میں کچیل کر چلتا ہے، اسے زمین کو ٹچ کرتے ہوئے چلتا ہے، اللہ کے فرماتے ہیں لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ ایسے بندے سے سخت ناراض ہوگا۔ تو نے زمین کو میں نے بچھانا بنایا تھا، زمین میں اکڑ کر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ناراض ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی دو چادریں پہن کر، مال جب ہوتا ہے نا تکبر آ جاتا ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ مال دولت کے باوجود عاجزی انکسار کے ساتھ رہتے ہیں۔ عاجزی انکسار کے ساتھ جو رہتے ہیں، مال ہے دولت ہے، وہ سمجھے کہ اللہ کے دیے ہوئی امانت ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ اگر گزارتا ہے بڑے خوش نصیب ہے۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی صفت ان کے اندر ہے۔ لیکن مال آ گیا، دولت آ گئی، تکبر، ایک آدمی دو چادریں پہن کر زمین پر گھسٹ کر چل رہا تھا، اللہ نے اس کو زندہ زمین میں دھسا دیا، اور حدیث کے الفاظ ہے وہ بھی قیامت تک دھستا چلا جا رہا۔ میرے محترم بھائیوں، زمین پر اکڑ کر چلنا یہ تکبر کی بہت بری صفت، تکبر کی بڑی صفت ہے، بڑی شکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خصوصی بندے ہیں اس کی ایک بنیادی صفت بیان فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے جو حقیقی اور پیارے بندے جو ہیں زمین پر چلتے ہیں تو بالکل عاجزی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تکبر کی پہلی شکل اور پہلی صورت کیا ہے؟ زمین پر اکڑ کے چلے، اس سے بچے آپ۔ نمبر 2، یہ آج کے نوجوانوں کا چھوٹے ہوں بڑے ہوں اس میں سب ملوث ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ دوسری صفت، دوسری شکل کیا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، یہ تکبر کی ایک صفت ہے اور ایک شکل ہے۔ چاہے تکبر کی بنا پر لٹکائیں یا پھر ویسے لٹکائیں، دونوں بھی یہ تکبر میں آتا ہے۔ ایک تو ہے تکبر سے وہ تو ہے، ایک آدمی ہے ویسے ٹخنوں نیچے سے کپڑا لٹکا رہا ہے تو وہ بھی تکبر میں شامل ہوگا۔ ہاں خواتین ذرا توجہ دیں، خواتین اس سے مستثنا ہے۔ خواتین کے لیے ٹخنا ڈھکنا ضروری ہے، خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ٹخنا ڈھکنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مردوں کے لیے اوپر کرنا ضروری ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب نماز آتی ہے، نماز میں جیسے آئیں گے مسجد میں تو اٹھا لیں گے، فولڈ کریں گے، یہ نہیں چلے گا۔
نماز میں ہو، نماز میں حدیث نہیں ہے کہ فولڈ کرو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہمارے علم کے مطابق، چیز آئے کہ آپ دوسرے عالم سے پوچھیں، میرے علم کے مطابق یہ نہیں کہ نماز میں آؤ تو فولڈ کر لو، یہاں تک اٹھا لو، ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ دو حدیث ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یہ ٹخنوں سے نیچے جو بھی حصہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکے گا وہ جہنمی ہوگا، ففی النار، صحیح بخاری کا الفاظ ہے۔ اللہ اللہ، ایک حدیث اگر پڑھ لیں تو آج کی خطبے کا خلاصہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں اہل علم، جس کے دل میں خشیت ہے وہ رو پڑتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام تک نہیں کرے گا، لا یکلمہم ولا ینظرہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہ سے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ چار سزائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا ہے، چونکہ بات بہت عظیم تھی۔ جب اللہ کے نبی کوئی عظیم بات ہوتی، کوئی اہم بات ہوتی، 3 بار دہراتے تھے، بار بار دہراتے تھے تاکہ ذہن میں لوگوں کا بیٹھ جائے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظرہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ انہیں نہ ان سے بات کرے گا، نہ نظر کرم فرمائے گا، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ رسول حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ تو برباد ہو گئے، یہ لوگ خسارہ پانے والے میں سے ہو گئے، یہ تو حقیقت میں تباہ ہو گئے۔ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اب بتائیے کہ یہ بد قسم کے لوگ اور بدبخت کے لوگ یہ کون لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پیارے نے فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ کے فرماتے ہیں، پہلے قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ کے فرماتے ہیں المسبل والمنان۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے پیجما پینٹ لٹکانے والا المسبل۔ دوسرے حدیث میں المسبل ازارہ کے الفاظ ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ والمنان، احسان جتلانے والا، فلاں کو غریب کو دے دیا، چادر دے دی، کچھ پیسے دے دیا، اب زندگی بھر اس کے سامنے سلام کرتے رہنا، ورنہ تمہاری خیرت نہیں ہے۔ دیا اللہ کو دینا تھا لیکن 2 لوگوں کو دکھائیں، احسان جتلانا۔ نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرنا، فلاں مال، اتنی جھوٹے قسم کھا کے آج وہی چل رہا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جو 4 سزا ملنے والی ہے۔ اس حدیث ذرا غور کریں تو دوسری صورت کیا ہوئی کہ آدمی اپنے پینٹ اور پیجما کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ اور آخری چیز میرے محترم بھائیوں، تکبر کی تیسری شکل، ویسے بہت شکلیں ہیں لیکن یہ بنیادی شکل ذکر کرنا ہوں اور آخری چیز بیان کر رہا ہوں آج کے خطبے میں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی یہ پسند کرے کہ لوگ جب آئے تو میرے لیے کھڑے ہوں، جب میں آؤں، کلاس میں آؤں، مدرسے میں آؤں، جہاں میں ہوں، اسکول میں، کالج میں، جہاں اپنے آفس میں، جب میں بیٹھوں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جو ایک پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ تکبر کی بہت بری صفت ہے۔ تعظیماً، عزت کے لیے بھی کھڑنا حرام ہے۔ حضرت ابو معاویہ، بڑے توجہ سنیے، آج یہ ہو رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، بہت بڑے صحابی ہیں، کاتبہ نے وہی جو آتی تھی قرآن لکھنے والے صحابی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے۔ 2 صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر اور ابن صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی کھڑے ہو گئے، بڑے صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ، میرے لیے کھڑے نہیں ہونا، اس لیے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا من سرہ ان یتمثل لہ رجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص من سرہ ان یتمثل لہ رجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ اس حدیث پر رک کر ذرا غور کریں۔ یہاں تو کھڑا ہونا دور کی بات ہے، لوگ فلاں پیر مرشد کے ہاتھ چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو کھڑتے ہی الگ چومتے ہیں، جا کر ہاتھ چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چومتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا حشر کیا ہوگا؟ ان کا حشر کیا ہوگا؟ کبھی انہوں نے غور کیا؟ آج بہت سے لوگ جو جاتے ہیں مزار پہ کیا کرتے ہیں؟ کس کو چومتے ہیں؟ وہ تو شرک ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو تکبر کی علامت ہے۔ تکبر کی علامت میں سیکھ ہے کہ آدمی کیا کرے کہ لوگ اس کے تعظیم میں کھڑے ہوں۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اگر کسی سے محبت کرتے، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے باوجود ہم صحابہ میں سے جب اللہ کے نبی آتے اذا رأوه لم يقوموا، جیسے نبی کو دیکھتے تو ہم میں سے کوئی صحابہ کھڑا نہیں ہوتے، کوئی صحابہ کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ نبی رسول جو تمام نبیوں سے بڑے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبی آنے کے باوجود لوگوں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ میں اور آپ آج اسکول کالج کا حال دیکھیے، میرے بچے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں، جب تک کھڑے نہیں ہوتا نہیں گڈ مارننگ اور یہ نہیں ہوتا کیا بولتے ہیں، جیسے ٹیچرانہ کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بری صفت ہے، کھڑا نہیں ہونا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر کھڑا ہو رہا میرے لیے آپ کے لیے، میں بیٹھا ہوں چیئر پہ، یہاں بیٹھا ہوں، کوئی آ کر کھڑا ہو رہا ہے اس کو وہیں روکیں، آپ وہیں روکیں، آپ کی عزت نہیں کٹے گی الحمدللہ، آپ کی عزت میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جائیں گا آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ تعظیم کھڑے کس کے لیے ہونا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑا ہونا، بیٹھنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، آخری حدیث کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ویسے جو تکبر کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، بہت برا ہونے والا ہے۔ کل قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں اٹھائیں گے اور اہل جہنم کی پیپ ان کو پلایا جائے گا، اور جہنم میں ایک جگہ ہے جیل بولس، اس جہنم میں رکھا جائے گا اور کھولتے ہوئے آگ میں رہتے رہیں گے، جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ آخری روایت جیسے میں نے وعدہ کیا خطبے کی خلاصہ، اگر چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ جنت جائیں، جہنم سے بچیں، تو 3 ایسے گناہ ہیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ان 3 گناہوں سے بچا لے، الحمدللہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فارق الروح جسدہ وہو بریء من ثلاث، جو شخص جس کی روح اس حال میں پرواز کرے، جو شخص اس حالت میں اس کی موت ہو کہ وہ 3 گناہوں سے پاک تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 الکبر، تکبر سے بچنا، سب سے پہلے یہاں بھی حدیث میں دیکھیے پہلے نمبر پہ آیا ہے الکبر۔ نمبر 2 والدین، قرض نہیں کرنا، اگر ہے تو جلدی پھرنا، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، گناہ کے ساتھ آپ نے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرض بہت بری صفت ہے، اس سے بچنا جائز ہے، لیکن قرض رکھ کر مر گیا اس کی روح معلق رہتی ہے۔ نمبر 3 میں والغلول، اور خیانت نہیں کرنا، امانت کسی کی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ یہ 3 گناہ ہیں، تکبر اور دین یعنی قرض اور غلول یعنی خیانت، 3 گناہوں سے اگر بچ گیا تو اللہ کے فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ سب جنت میں داخل ہو گیا۔ خطبہ خلاصہ کیا ہے؟ آج کے خطبے کا میسج کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ موضوع میں نے کیوں چنا؟ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے بندو، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا ہے، کوئی کسی پر تکبر نہ کرے، کوئی گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے، اکڑ کر نہ چلے، مال دولت اور اپنی عہدہ اور منصب کی بارے میں تکبر نہ کرے، یہ نہ کہ میں بڑا ہوں، ایسا نہ ہو، تکبر سائڈ میں رکھیں، آپ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کے حقیقی بندے عاجزی کرنے والے ہیں، تواضع زندگی گزاریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ تکبر ہے تو آج خطبے کا پورا ذہن میں ریپیٹ کریں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تکبر جیسی بری صفت سے، گھمنڈ جیسی بری صفت سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو زندگی میں تواضع، انکساری، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آپس میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ
بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی نصیب عطا فرما. آمین تقبل رب العالمین.